گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الحرا کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم سے جو کچھ مانگا جائے وہ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے۔ کس کا صدقہ؟ اپنے حبیب کا۔ کس کا صدقہ؟ درود پیارے آقا علیہ تحیت الصلاۃ والسلام کا صدقہ، کیونکہ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں امڑ آتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور سے عشق کا طریقہ بتائیں، تو درود پاک سب سے بہترین عشق کا طریقہ ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، چہرہ والضحیٰ کو تکتے رہیں، واللیل کی زلفوں کو تکتے رہیں، واللیل کی زلف عنبرین کو تکتے رہیں، ما زاغ البصر وما کے سرمے کے ڈورے تھے آپ کی آنکھیں۔ ہائے کیا تعریف کروں، میری کیا مجال، اندر سے وائٹ آنکھیں اور اتنی خوبصورت آنکھیں اور سرخ رنگ کے ڈورے تھے اندر ڈورے، اور آپ کا کشادہ ماتھا تھا، مناسب گول سر بڑا تھا۔ آپ جب چلتے تھے تو بس ساری کائنات
جھک جاتی تھی، جھک کے تو آپ چلتے تھے، لگتا تھا ساری کائنات جھکی ہوئی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 25 اگست 2017 2 ذی الحج 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ ذی الحج کا مہینہ بھی آپ کو مبارک۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو آپ مسلمان ہیں، آپ کو سب چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ آپ کے کتنے مہینے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ نے 12 مہینے یاد کر لیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ذی قعدہ، ذی الحج۔ یہ کون سا مہینہ؟ حرمت والا۔ یہ 12 مہینے پورے ہوئے۔ 3 مہینے پے در پے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ایک مہینہ ہمارا رجب کا، یہ اکیلا ہے۔ 3 اللہ نے اکٹھے، اور یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ آپ کو مبارک ہو، اس کے یہ 9 دن بڑے برکت والے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 708، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام سال کے دنوں سے زیادہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ یہ جو 9 دن ہے، جس کا آج دوسرا دن ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت بہت پسند ہے۔ خوب عبادت کریں ان دنوں کی، اللہ کو راضی کر لیں۔ اس آج کے دن کا، ان 9 دنوں کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کوشش کریں کہ روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ پورے 9 دن اللہ کی توفیق سے روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ روزہ آدھی طریقت ہے، اور اس کی شب بیداری چاہے تہجد ہی کیوں نہ پڑھ لیں، کل اس کی شب بیداری لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ 9 راتیں وہ تو آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے نا، یہ 9 کی 9 راتیں لیلۃ القدر ہیں۔ 9 کی 9 راتوں کو شب بیداری کریں، 9 کی 9 دن کا روزہ رکھیں۔ اس دن کے روزے کی عبادت اللہ کو بڑی سبحان اللہ، شاندار چیزیں ہیں، ان کو پکڑ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن کا آج دوسرا روزہ ان کو مبارک ہو، جن کا نہیں ہے وہ کل سے شروع کر لیں۔ جو بالکل کمزور ہیں وہ 9 کا ضرور رکھیں، 8 اور 9 کا ضرور رکھیں، لیکن ڈرے نہ، روزہ عشق ہے۔ عاشق ہومی عشق مامی، دل رکھی وانگ پہاڑوں۔ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر روزہ کچھ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا درس نمبر 186، موضوع شیخ ابو دقاق کے نزدیک حق کے غیر سے انس۔ حق کے غیر کو سمجھ لیں پہلے، پھر ہم آگے چلیں گے تو درس آپ سمجھتے جائیں گے۔ حق سے انس ہے اور حق کے غیر سے انس نہیں ہے۔ حق کے حدیث پاک، شجرہ نسب، طریقے سب اسی میں لیا۔ حق سے انس ہے اور حق کے غیر سے انس نہیں ہے۔ حق کا غیر کون ہے اس کو سمجھ لیں پہلے۔ جب آپ حق کے غیر کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو خود بخود اس سے بیزاری اور وحشت ہو جائے گی اور حق سے انس ہو جائے گی۔ حق کا غیر کون ہے؟ حق کا غیر جھوٹ ہے، حق کا غیر غیبت، حق کا غیر چغلی، حق کا غیر فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، جو چیزیں حق سے جدا کر دیں وہ حق کا غیر ہے۔ وہ کون ہے؟ حق کا غیر ہے۔ اور حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور غیر اللہ کون ہے؟ جو اللہ سے جدا کر دے۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف صاحب، واصف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا خوبصورت، کچھ لوگ نادان ہیں، وہ انبیاء اور اولیاء کو غیر اللہ کہتے ہیں۔ کیا کوئی غیر اللہ کو پیغمبر بناتا ہے؟ اللہ۔ ہم کسی غیر کو اپنا کوئی پیغام دے کے بھیجتے ہیں، ہم کسی غیر کو اپنا دوست بناتے ہیں؟ کبھی نہیں بنا سکتے۔ تو رب تو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری دنائی تو بنائی اسی نے ہے، تقسیم بھی اسی نے کی ہے۔ وہ کسی غیر اللہ کو کیسے اپنا حبیب بنا سکتا ہے، اپنا پیغمبر بنا سکتا ہے، اپنا ولی بنا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، غیر اللہ، اولیاء، انبیاء کبھی غیر اللہ نہیں ہوتے۔ یہ کون ہے؟ عین اللہ۔ پھر اس طرح اس بات کو سمجھیں، جو آپ کو حق سے جدا کر دے وہ غیر اللہ، جو حق سے ملا دے وہ عین اللہ۔ عین اللہ کوئی شے یا کوئی شخص جو آپ کو حق سے جدا کر دے۔ بتائیں ایمان سے، انبیاء اور اولیاء حق سے ملاتے ہیں کہ جدا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں۔ پھر یہ غیر اللہ نہیں ہو سکتے، یہ عین اللہ ہے۔ عین اللہ کیا ہے؟ عین اللہ۔ صوفی واصفہ فرماتے ہیں یہ انبیاء اور اولیاء ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، یہ عین اللہ ہے۔ عین اللہ، اللہ سے ہمیں ملا دیتے ہیں۔ غیر اللہ کی پہچان پھر یاد رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملا دے وہ عین اللہ، جو اللہ سے جدا کر دے وہ غیر اللہ، جو اللہ سے ملا دے وہ عین اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔
اب آپ چلتے رہیں، آپ کو پورے درس کی سمجھ آتی جائے گی آگے. موضوع ہمارا کیا؟ حق کے غیر سے انس. حق کے غیر سے انس نہیں کرنی. حق کا غیر کیا؟ فلم، ڈرامہ، گانا باجا، جھوٹ، غیبت، چغلی. ایسے لوگ جو آپ کو نماز سے جدا کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں، اللہ کے اولیاء کا گستاخ کر دیتے ہیں، انبیاء کا گستاخ کر دیتے ہیں، یہ حق کے غیر ہے. حق کے غیر، حق جو حق والے ہیں وہ حق سے ملا دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حق والے ہیں، حق سے ملانے والے ہیں. موضوع کے مطابق حدیث پاک: اے اولاد آدم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، انس کرتا ہوں. ارے تجھے میری ذات کی قسم، تو بھی مجھ سے پیار کر، انس کر. دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، اس سے انس کریں. آج کا سارے کا سارا موضوع یہی ہے کہ حق کے غیر سے انس، حق کے غیر سے انس کو ختم کریں اور اس سے انس کریں جو آپ سے کہتا ہے: اے اولاد آدم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، انس کرتا ہوں. ارے تجھے میری ذات کی قسم، تو بھی مجھ سے پیار کر اور انس کر. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہاشمی سید بھی ہیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، والد حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور حضور پاک کے خاندان سے ہاشمی سید ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حق تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے تو غیر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے. اس قول کو پھر سمجھیں. کیا فرمایا امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 281 پہ آپ نے فرمایا کہ جب حق سے انس ہو جاتا ہے تو غیر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے. وحشت کا کیا مطلب ہے؟ بیزاری ہونے لگ جاتی ہے. پھر آپ کو فلم، ڈرامے، گانے باجے سے اگر آپ کو حق سے انس ہو جائے گا تو ان چیزوں سے آپ کو بیزاری ہونے لگ جائے گی. کبھی کہیں لگا ہوگا تو آپ نگاہ ہی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ بیزار ہو گئے ہیں، آپ کو وحشت ہونے لگی ہے. نماز کے چھوڑنے سے آپ کو وحشت ہوگی، جھوٹ کے بولنے سے آپ کو وحشت ہوگی، کیونکہ یہ سب حق کے غیر ہیں. یہ سب حق کے غیر ہیں. کیا فرمایا سید علی حجویری رحمۃ اللہ نے؟ فرمایا جب حق تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے تو غیر سے وحشت ہونے لگتی ہے. اس کو یاد رکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، میرے سمیت سب چیک کریں کیا ہم کو حق سے انس ہو گیا، ہمیں غیر سے وحشت ہونے لگ گئی ہے؟ نہیں ہوئی تو اللہ کرے ہمیں حق سے انس ہو جائے اور غیر سے وحشت ہونے لگ جائے. کہ ہم کوئی چیز ایسی دیکھیں تو ہمیں وحشت ہو تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو حق سے انس ہو گیا. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. کمال ہستی آپ کی، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے خاص ولی ہیں اور امام الاولیاء ہیں. ایسے ولی ہیں کہ پیران پیر جو جن کا قدم اولیاء کے کندھوں پہ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ میرے پیر ہیں. کیا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. زمانہ پا لیتا. ہر ولی کا جو تصرفات ہوتی ہیں نا ولی کے، وہ اس کے بعد والے لوگوں پہ ہوتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت اپنے بعد کے لوگوں کے اعلیٰ حضرت ہیں. امام احمد رضا خان اور امام اعظم اپنے بعد کے لوگوں کے سب سے بڑے. کیا بات، بہت بڑی بات. یہ ایک بڑا اختلاف رہتا ہے تو آپ کو بڑی بات ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کندھے پہ قدم ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کو کندھوں پہ چڑھ رہے ہیں. علمی فوقیت ہے ان کی کہ ہر ولی کے کندھے پہ ان کا قدم ہے. جیسے صحابہ تھے، تابعین تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بڑے جو صحابہ ہیں، بڑے جو صحابہ ہیں ان کے پر تک تابع نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی. تابعی نہیں ان تک پہنچ سکتی. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے پیدا. اللہ پاک نے آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بعد میں آئے تو پھر بھی تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ بعد میں آئے ہیں۔ جہاں بات ہے تخلیق کی، اب سائنسدان کہتا ہے کہ دنیا بنی ہوئی کو 25 سے 30 بلین سال ہو گئے ہیں، اس میں 1000 سال اور ملا لیں، وہ والا 1000 سال جو اللہ کا 1000، اللہ کا ہمارا 1000 برس، اللہ کا ایک دن، اس سے 1000 سال پہلے دنیا بننے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو کے نور کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ جو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین یہ دنیا کے بننے سے 1000 سال پہلے بن چکی تھی، اس لیے اللہ کے حبیب سارے انبیاء سے پہلے جنت میں آپ ہی سب کے باپ ہوں گے، آدم بھی آپ کو باپ ہی کہیں گے، سب کے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی پیدا ہوں گے، سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو ہی پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حقیقتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شجرہ آپ کا خوبصورت ذری قول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مانتے ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں، دوسرے نہیں۔ نعرہ حیدری لگانے سے ایمان کو حلاوت تو ملتی ہے، لیکن ایمان کی سلامتی اس چیز میں ہے کہ جو آپ نے فرمایا اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں حق کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں حق کے ان سے جو تکلیف پہنچے۔ جب ہم حق کے ساتھ جڑتے ہیں، سردی میں وضو کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں، اس کو تکلیف تو نہیں کہنا چاہیے، پھر بھی تکلیف تو پہنچتی ہے۔ کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ حق کے ان سے جو تکلیف پہنچے، غیر کے ساتھ سے ملنے والی راحت سے وہ بہت بہتر۔ حق کے ان سے، پھر سمجھیں، حق کے ان سے، اللہ سے محبت سے جو معاملات کرنے میں آپ کو تکلیف پہنچے، وہ اللہ کے غیر کے ساتھ جو راحت پہنچتی ہے، اس راحت سے وہ تکلیف بہت بہترین ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب حق کے غیر سے انس سمجھ آ رہا ہے نا؟ اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہم حق کے غیر سے اب انس نہ کریں۔ اس درس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حق کے غیر سے کبھی انس نہ کریں، تو کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر ہم و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ناقصوں کی کیا مرشد کامل ہے، اور کاملوں کی کیا رہنمائی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہ رہے۔ بزرگوں نے فرمایا یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد کیا ہے؟ کامل مرشد ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کتاب اس کے لیے لکھی ہے جن کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگ گیا، اور وہ یہ کتاب پڑھیں گے اللہ ان کے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا اور اللہ کی معرفت پالیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے جو حقیقی بدبخت ہیں میں نے ان کے لیے نہیں لکھی، وہ یاد رکھیں حقیقی بدبخت بندہ اس وقت ہوتا ہے جب انبیاء کو غیر اللہ کہتا ہے، اولیاء کو غیر اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے غیر کون ہے؟ لات، منات، عزا، حبل، یہ اللہ کے غیر ہے، اور اللہ نے فرمایا میں من دون اللہ کو اپنے غیروں کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہاں پر اللہ کے پیارے ہیں۔ یہاں پر ایمان کی بڑی حفاظت کریں۔ ایمان جیسے دنیا آخرت میں پل صراط ہے، دنیا میں بھی پل صراط ہے۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کر کے یہاں سے اس کو لے کے جاؤ گے تو اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، اس پل صراط سے انشاءاللہ تعالیٰ بجلی کی طرح گزر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تھا موضوع اس کا؟ حق کے غیر سے انس، درس نمبر 186، صفحہ نمبر 281۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و ثبوت کے مسائل بیان کیے۔ کیا؟ تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و ثبوت کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین اور تبع تابعین کا ذکر کیا۔ اب ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تبع تابعین کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔
ابھی ہم اپنا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. آج ہم دوسرے صوفی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پڑھیں گے جن کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان صوفیہ میں سے, کن صوفیہ میں سے, جو تبع تابعین کی صحبت میں رہے. پہلے ہم تبع تابعین کا ذکر پڑھ رہے تھے, اب ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں. اس کے 3 حصے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا. پہلے حصے میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا, کن کو؟ شیخ ابو علی حسن بن محمد علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا. دوسرے حصے میں ان کا قول پیش کیا. کیا قول پیش کیا؟ یہی والا, حق کے غیر سے انس. پھر اس کی خوبصورت شرح کیا آپ نے, پھر ایک خوبصورت سی توکل پہ کرامت بیان کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پڑھ کے تو پھر توبہ کا واقعہ, تو پھر دعا مانگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان صوفیہ سے, کن صوفیہ سے, جو تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے میں سے ایک شیخ ابو علی حسن بن محمد علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو متاخرین صوفیہ میں سے ایک ہیں. متاخرین بعد والے صوفیہ. پہلے صوفیہ کون تھے؟ صحابہ, تبع تابعین, یہ پہلے صوفیہ تھے. یہ بعد والے صوفیہ ہیں جو متاخرین صوفیہ میں سے ہیں. مریدوں کے حال بیان کرنے کے حوالے سے آپ لاجواب. مرید کے دل میں جو بات ہوتی تھی نا, وہ آپ بیان کر دیتے تھے. وہ آگے ایک واقعہ آئے گا. اور محققین کی دلیل تھے. کسی نے حق بات تلاش کرنی ہو تو دادا صاحب فرماتے ہیں وہ ان کے پاس آ جاتے تھے کہ حق چاہیے تو جائیں ابو دکاک کے پاس چلے جائیں. محققین کی دلیل تھے. اپنے زمانے میں اپنے عہد کے امام تھے, وہ بے نظیر شخصیت کے مالک تھے. ان کا بیان بہت واضح تھا اور ان کی زبان بہت فصیح تھی. آپ فرماتے ہیں وہ بہت واضح گفتگو کرتے تھے. داتا علی فرماتے ہیں اور ان کی زبان بہت فصیح, یعنی فصیح و بلیغ تھی. اللہ تعالیٰ کے راستے کے وضاحت کے حوالے سے ان کا بیان بہترین اور زبان فصیح ہے. انہیں بہت سے مشائخ سے ملاقات اور ان سے استفادہ کا شرف حاصل ہوا. اللہ کے بڑے ولیوں سے, تبع تابعین سے ان کو بہت زیادہ ملاقات نصیب ہوئی. داتا صاحب فرماتے ہیں, داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ شیخ نصر آبادی کے مرید تھے اور اکثر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. اب تبلیغ بڑی کیا کرتے تھے. داتا صاحب نے ان کا اوصاف بتایا. آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ان کا ذری قول بیان کیا, پھر اس کی شرح کیا. آپ فرماتے ہیں ان بزرگوں نے فرمایا, آپ نے فرمایا حق کے غیر سے انس. حق کا غیر کون ہے؟ آپ نے سمجھ لیا سارا. پہلے حق کا غیر وہ ہے جو حق سے جدا کر دے. حق سے جدا کر دے کوئی شے یا کوئی شخص جو حق سے جدا کر دے وہ حق کا غیر ہے. جو حق سے ملا دے وہ حق کا غیر نہیں ہے. وہ حق کے ساتھ ہے, وہ حق کا پیغمبر ہے, یا حق کا دوست ہے, ولی ہے. اور وہ حق سے ملا, جو جدا کر دے وہ حق کا غیر ہے. یہ جدا نہیں کرتے, یہ تو ملا دیتے ہیں. 31 سال 434 ہجری میں یہاں تشریف لے کے آئے. 31 سال ہمیں دیے حق کو ملانے کے لیے کہ ہاں اللہ کی مخلوق کو حق کے ساتھ ملا دیا جائے. 31 سال واعظ و نصیحت یہاں بیٹھ کے فرماتے رہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ حق سے ملا دیا جائے. ولی اور انبیاء اور اولیاء حق سے ملاتے ہیں, جدا نہیں کرتے. آپ کا فرمان یہ ہے من آنسا بغیرہ ضعف فی حالہ ومن نطق من غیرہ کاذب فی مقالہ. یہ آپ کا قول ہے, عربی کی عبارت ہے. ترجمہ یہ ہے جو شخص حق کے غیر سے مانوس ہو جاتا ہے. کیا فرمایا ابو دکاک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ داتا صاحب نے ان کا قول دیا, جو شخص حق کے غیر سے مانوس ہو جاتا ہے. ایک ہوتا انس کرنا, ایک ہوتا مانوس ہو جانا, محبت کرنے لگ جاتا ہے. جو شخص حق کے غیر سے مانوس ہو جاتا ہے وہ اپنی حالت پہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ بندہ نہیں رہ جاتا. جھوٹ سے لگ گیا, فلم ڈرامے گانے باجے گناہ چور کے ساتھ لگ گیا, ڈاکو کے ساتھ لگ گیا. داتا علی حجویری فرماتے ہیں وہ اپنی حالت میں, ان بزرگوں کا یہ قول دیتے ہیں, کمزور ہو جاتا ہے. وہ اپنی حالت میں نہیں اب رہتا. فرماتے ہیں جو حق کے غیر سے مانوس ہو جاتا ہے وہ اپنی حالت میں کمزور ہو جاتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بس اللہ کا ذکر کیا کرو. اگر کوئی بھی ذکر کرو تو اللہ کے حوالے سے کیا کرو, وہ بھی اللہ کا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کسی کی تعریف بھی کرو تو اللہ کے حوالے سے کرو. اگر کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے اللہ کے سوا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. جیسے اللہ نے ان سے منع کیا جو حج سے فارغ ہو کے اپنے باپ دادا کی باتیں کرتے تھے, وہ اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا میرا ذکر کیا کرو, بعد میں یہ والی باتیں نہ بڑائیاں نہ کیا کرو. بڑائی بس اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں غیر کے ساتھ انس. آپ فرماتے ہیں غیر کے ساتھ انس حق کی معرفت کی انتہائی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. بڑا جملہ ہے. حق کی معرفت کی انتہائی کمی کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ کی پہچان بھول جاتی ہے تو آپ کو غیر سے انس ہو جاتا ہے.
آپ کو غیر سے انس ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے ہمیں کبھی اللہ کی پہچان بھولے اور ہمیں کبھی اللہ کے غیر سے انس ہو. کیا فرمایا داتا علی حجویری نے؟ آپ فرماتے ہیں غیر کے ساتھ انس حق کی معرفت سے انتہائی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے، یہ اگلی بات کیا فرمائی؟ دعا کرو ہم سب کو اللہ سے انس ہو جائے. کیا فرمایا داتا صاحب؟ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے انس ہو جاتا ہے تو غیر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے. کیا ہونے لگ جاتی ہے؟ غیر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے. وحشت کا مطلب بیزاری ہونے لگ جاتی ہے. پھر آپ کو کوئی گناہ اچھا نہیں لگتا. جہاں غیبت ہو رہی ہوتی ہے وہاں آپ کا دم گھٹتا ہے. جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جہاں فلم لگی ہوتی ہے آپ بڑے مجبور ہیں، کوئی گاڑی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ہیئر ڈریسر کی دکان ہے، تو آپ کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی. آپ بیزار ہوتے ہیں. آپ بیزار ہوتے ہیں. جب حق سے انس ہو جاتا ہے تو انسان کو غیر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے. اور جس شخص کو غیر سے وحشت ہوتی ہے وہ شخص غیر کی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا. جب حقیقی طور پہ داتا علی حجویری فرماتے ہیں غیر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے تو وہ شخص پھر غیر کی کوئی بات نہیں کرتا، پھر وہ بس اپنے حقیقی رب کی بات کرتا ہے. اپنے حقیقی رب کی بات کرتا ہے. دعا کریں کہ ہم غیر سے بیزار ہو جائیں، غیر سے بیزار ہو جائیں. غیبت، چغلی، فلم، ڈرامے، گانے باجے سے بیزار ہو جائیں جہاں پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. خلاف سے مطلب گناہ ہو رہے ہیں، تو وہاں سے بیزار ہو جائے تو پھر ہمارا حق کے ساتھ انس سچا اور ثابت ہو جائے. اور حق کے ساتھ انس سچا ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شیخ دیکاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت کرامت پیش کی ہے داتا صاحب نے، وہ سنیں. آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ کو بیان کرتے ہوئے سنا. ایک مرتبہ میں شیخ، وہ بزرگ اپنا واقعہ خود داتا صاحب کو سنا رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ دیکاک کی خدمت میں حاضر ہوا. میرا خیال تھا میں ان سے توکل کرنے والے لوگوں کی حالت کے بارے میں دریافت کروں گا. وہ شیخ دیکاک جن کا آج درس ہے، وہ شخص داتا صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں جو ہے نا توکل کرنے والے لوگوں کے بارے میں ان سے آج سوال کروں گا. فرماتے ہیں جب وہ بندہ ان کے پاس گیا تو آپ نے بڑی خوبصورت تبرانی پگڑی پہنی ہوئی. اس بندے کے دل میں آیا یار شیخ کی پگڑی بڑی خوبصورت ہے. آگے آپ چلیں آپ کو سمجھ آئے گی. آپ فرماتے ہیں توکل کرنے والے لوگوں کی حالت کے بارے میں دریافت کروں گا. اس وقت انہوں نے شیخ دیکاک نے بہترین تبرانی پگڑی باندھی ہوئی تھی. میرا دل اس پگڑی کی طرف مائل ہوا. یعنی مجھے وہ بہت اچھی لگی. وہ پگڑی مجھے بہت اچھی لگی. میں نے ان سے کہا اے شیخ توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا توکل یہ ہے تم دوسروں کی پگڑی کا لالچ دل سے نکالو. اللہ اکبر. کیا دلوں کی حالت جانتے تھے؟ اللہ کے ولی دلوں کی حالتیں جانتے ہیں. کیا فرمایا؟ توکل کا مطلب یہ ہے تم دوسروں کی پگڑی کا خیال دل سے نکال دو. یہ کہہ کر آپ نے وہ پگڑی اس کے سامنے پیش کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرا دل اس پگڑی کی طرف مائل ہوا. اس وقت انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی. داتا علی حجویری فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے ایک قصہ سنایا کہ میں شیخ دیکاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے توکل کرنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کروں گا. جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بڑی خوبصورت تبرانی پگڑی باندھی ہوئی. میرے دل میں پورے پگڑی بڑی اچھی لگی. میں نے جب بعد میں نشست تو برخاست ہوئی تو میں نے ان سے کہا شیخ توکل کے بارے میں فرمائے. تو آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ تمہیں کسی کی پگڑی کے بارے میں دل میں خیال نہیں لانا. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہوئے پگڑی اتار کے اس کے سامنے یہ ہے توکل. میں نے ان سے کہا شیخ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا توکل یہ ہے تم دوسروں کی پگڑی کا لالچ دل سے نکال دو. انہوں نے یہ کہہ کر وہ پگڑی میرے سامنے رکھ. بڑے لوگوں کی بڑی بات. یہ کہا یہ ہے توکل، یہ ہے توکل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی چیزیں دیکھ کے دل کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمیں ملا ہوا ہے اسی پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کہے تو اس کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی تعریف کر دے کسی چیز کی تو اس کو اتار کے دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کا واقعہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا حج کا واقعہ تھا تو میں نے کہا لے لیں. جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیچھے درس گزرا ہمارا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے فارغ ہوئے تو ساتھ فضل بن ربی ان کے وزیر تھے. انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے اللہ کے ولیوں، کوئی اللہ کا ولی ادھر آیا تو ان کی صحبت میں جا کے رہوں. دو ولیوں سے ملنے کے بعد جب تیسرے ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ دونوں ہستیاں گئی. میں ذرا شارٹ کر کے واقعہ سنا رہا ہوں. جب توبہ کی
ساتھ ہمارا جڑ جائے بس ذرا ہمارا. پہلے بالکل 2 کے پاس گئے, ان 2 کے پاس کے بعد, اور جب آپ آخر میں حضرت انہوں نے کہا کہ مجھے کسی اور اللہ کے بڑے ولی کے پاس لے جائیں. کس نے کہا؟ ہارون رشید نے. تو پھر فضل بن ربیع ان کو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. مختصر واقعہ یوں ہے کہ آپ نے چراغ کو گل کر دیا, ہارون رشید نے ٹٹولتے ہوئے آپ کا ہاتھ ڈھونڈ لیا. جب انہوں نے ہارون رشید کا ہاتھ پکڑا تو آپ نے فرمایا کہ ہائے ہائے اف, یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا, یہ کیسے؟ اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا, مجھے افسوس. اتنا رویا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہارون رشید اتنے روئے کہ ان کے ہوش اڑ گئے, ان کے ہوش اڑ گئے. لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ. اس بات کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کیا کہا کہ افسوس افسوس افسوس, یہ ہاتھ اگر جہنم کی آگ میں جلا, اتنا نرم و نازک یہ ہاتھ اگر جہنم کی آگ میں جلا تو بڑا افسوس ہوگا. کیوں انہوں نے اس سے کہا کہ ہارون رشید اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. ہم بھی آج جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں اللہ سے جڑ جانا چاہیے. اللہ سے جڑنا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں. اللہ سے جڑ جانا کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھیں. اللہ سے جڑ جانا کیا ہے؟ زکوٰۃ دیں. اللہ سے جڑ جانا کیا ہے؟ حج بیت اللہ کی زیارت کریں اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی. یہ 2 اگلی چیزیں استطاعت کے ساتھ ہیں. 2 چیزیں ہر غریب و امیر پر فرض ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اس بابرکت بات کے صدقے ہمیں اپنے ذات کے ساتھ جوڑ لے, اپنے ولیوں کے ساتھ جوڑ لے. اللہ تعالیٰ مل کے توبہ کریں. میرے پیچھے پیچھے کہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا ارحم الراحمین ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تجھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پکڑنے کا اور تیرے ساتھ جوڑنے کا جو انہوں نے جوڑا واسطہ ہے ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑ لے. یا اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے ان کے مزار پہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. انٹرنیٹ سے, کشف ٹی وی سے حاضرین جو درس دیکھ رہے ہیں سچی توبہ کریں, توبہ میں شامل ہو جائیں. جس نے سچی دل سے توبہ کی اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے, ابھی پیدا ہوا ہے. اس کے بعد نمازوں کی پابندی کریں, قضا نمازیں ادا کرتے رہیں. گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضا باقی رہ جاتی ہے. جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں, جس کے ساتھ زیادتی کیا اس سے معافی مانگ لیں. جو ہو گیا سو ہو گیا, باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں. اللہم صلی علی, اللہ ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والتاج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرسوم مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج آمین. اللہ قرض کے بوجھ اتار دے, تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے, دل کی بے چینیاں اتار دے, دل کی بے قراریاں اتار دے. اللہ سکون عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مذہبی روا شاری کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حج بیت اللہ والوں کی خیر فرما. اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور اپنے حق میں قبول فرما. اللہ ان کی سلامتی فرما, ان کے بچوں کی سلامتیاں فرما. اللہ ان کی ساری امت کی سلامتی فرما. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے. یا جار کی والدہ بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے دے. سب کے جو عزیزوں کا عارف بیمار ہے شفا دے دے. بے اولادوں کو اولاد دے دے, بے عزتوں کو عزت دائمی دے دے, بے رزقوں کو رزق حلال دے دے. یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی شفاعت کا واسطہ ہم سب کی
ہم سب کی شفا فرما، ہم سب کی شفاعت فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، واسف علم یا اللہ تعالیٰ جو کہا یا اللہ وہ بھی قبول فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، واسف کا اللہ تعالیٰ کا پیڈیشن ہے اس کو بھی کامیابی فرما، اللہ سب کے دکھ درد دور فرما، اللہ گھر جانے سے پہلے جو معاملے الجھے ہوئے تھے تجھے داتا علی حجویری کا واسطہ سارے سلجھا دے، خوشخبریاں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بخمسۃ مخفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، یا اللہ عشق بھی سلامت رکھنا اور ایمان بھی سلامت رکھنا، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، یا اللہ ایمان بھی سلامت رکھنا، ہوش و حواس میں رکھنا جان نکلتے ہوئے، یا اللہ اپنے مشاہدے میں رکھنا جان نکلتے ہوئے، یا اللہ کھلبلی نہ ڈالنا، یا اللہ اپنے مشاہدے میں رکھنا، ہوش و حواس میں رکھنا، عشق اور ایمان کو سلامت رکھنا جان نکلتے ہوئے، یا اللہ ایمان اور عشق کو سلامت رکھنا، اللہ یہ سب کے لیے دعا ہے، سب کے ایمان اور عشق کو سلامت رکھنا، اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان کرنا، مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور وزینت صلی اللہ علیہ وسلم۔